نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وأهل بيته: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وذریاتہ علیہم اجمعین. حاضرین و سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے، اور رجب المرجب دو چیزوں کی وجہ سے اہل اسلام کے ہاں، اہل ایمان کے ہاں اہمیت کا حامل ہے. ایک تو 13 رجب المرجب حضور سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا یوم پیدائش ہے، اور دوسرا اسی ماہ کے اخیر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم معجزہ معراج عطا ہوا. تو یہ دو وجوہات ہیں کہ ان دو وجوہات کی بنا پر اہل اسلام کے ہاں یہ مہینہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور آج ہمارا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا علمی مقام و مرتبہ، یہ ہمارا موضوع ہے. آپ کے پیدائش اور آپ کی ولادت اور آپ کے ظہور اسی مناسبت سے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، ہر شخص کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے کہ جو انسان کو دوسرے انسانوں سے ممتاز کرتی ہے، ان سے الگ کرتی ہے یا ان سے بلند کرتی ہے. اور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی جو صلاحیتیں ہیں وہ تمام اولین و آخرین میں ممتاز اور منفرد تھیں. اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو عقل و خرد کی اس عرفہ اور اعلیٰ صلاحیت سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے احباب کے ہاں اور ان کے نزدیک پیچیدہ سمجھے جاتے تھے، کہ جو ان کے عقل اور صلاحیت کے مطابق ناقابل حل تھے، انہی مسائل کو مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم 1 سیکنڈ میں حل کر دیتے. یہ اللہ رب العزت کی ذات کی دی ہوئی ایک صلاحیت تھی. اور یہی وجہ تھی کہ جید صحابہ کرام علیہم رضوان
اور خصوصاً خلفائے راشدین المہدیین، وہ اللہ رب العزت کی ذات سے اس وقت سے پناہ مانگتے تھے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں اس وقت سے پناہ دے کہ جب ہمارے درمیان کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کو حل کرنے کے لیے علی ہمارے درمیان موجود نہ ہو، اس وقت سے ہمیں بچا لے، ہمیں پناہ دے کہ ہمیں کوئی مشکل پیش آ جائے اور اس کو حل کرنے کے لیے علی ہمارے درمیان موجود نہ ہو، اس وقت سے ہم کو پناہ دے، ہمیں بچا لے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ اور دیگر کئی صحابہ کرام سے انہوں نے فیض لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث کا سماع کیا۔ تو حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی فضائل صحابہ میں 1100 نمبر پر روایت کیا ہے اور اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی ذات کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ ایسی مشکل پیش نہ آ جائے کہ جس مشکل کو حل کرنے کے لیے علی ان کے ساتھ موجود نہ ہو، ایسا مسئلہ پیش آ جائے، ایسا پیچیدہ اور ناقابل حل مسئلہ نہ پیش آئے کہ جس کے حل کے لیے علی ان کے پاس موجود نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے لوگ جو امیر المؤمنین ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے اور آپ کا علم، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اس کی شہادت دی کہ آپ کتنے بڑے عالم تھے اور آپ کے پاس کتنا علم تھا۔ اس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ اِنَّ عَلِيًّا ابن ابی طالب عِنْدَهُ علم الظاہر والباطن، کہ بے شک علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس قرآن کا علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے۔ تو گویا قرآن کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے قاری کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، یہ ان کی شہادت تھی۔ پھر اسی طرح سید المفسرین، صحابہ کرام میں سے سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہمیں کسی چیز کا ثبوت علی المرتضیٰ سے مل جائے تو پھر ہم کسی اور کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے۔ علی اتنا بڑا عالم ہے کہ اگر کوئی مشکل مسئلہ، کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آ جائے اور اس مسئلے کے حل کے لیے جو علی کہہ دیں، پھر ہم علی کے بعد کسی اور کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، کسی اور کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے۔ علی شریعت کا اور قرآن کا اور سنت کا اتنا بڑا عالم ہے، یہ علی کا علم ہے۔ اسی کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی بیان فرماتی ہیں، اور انہوں نے فرمایا علی اعلم الناس بالسنہ، کہ علی علیہ السلام ایک ایسے شخص کا نام ہے کہ جو تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے ہیں۔ وہ کیوں؟ تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے مولا علی المرتضیٰ کیسے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب
آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو ولادت ہوتی ہے بیت اللہ میں. بیت اللہ میں آپ کی والدہ طواف کر رہی ہیں، اور جب آپ کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو بیت اللہ کی دیوار پھٹ جاتی ہے، آپ کی والدہ بیت اللہ میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں آپ کی پیدائش ہوتی ہے. تو پیدائش اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، اور جب مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم پیدائش کے بعد اس دنیا میں اپنی آنکھ کھولتے ہیں تو آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلا جو چہرہ ان کی آنکھ دیکھتی ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا جو دیدار ہے وہ مصطفیٰ کریم کا دیدار ہے. پھر جتنی آپ کی زندگی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی، تا وقت یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت تک مولا کائنات سفر ہو، حضر ہو، گرمی ہو، سردی ہو، جنگ ہو، امن ہو، جو بھی معاشرے کی صورتحال ہو، معاشرے کا جو بھی معاملہ ہو، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہیں رہے، ہر وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے. تو وہ ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا میسر آ جانا، اس وجہ سے ام المومنین فرماتی ہیں کہ سب سے بڑا امت میں جو سنت کا عالم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کا جو عالم ہے، اس عالم کا نام علی بن ابی طالب ہے علیہ السلام. تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے. پھر اسی طرح حضرت عبد المالک بن ابی سلیمان وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا کیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سیدنا علی سے بڑھ کر بھی کوئی عالم تھا؟ تو حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا نہیں، خدا کی عزت کی قسم میں امت مسلمہ میں سے علی سے بڑا عالم دین کوئی نہیں دیکھ سکا. میں نے علی سے بڑا عالم اس کائنات میں کوئی نہیں دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس کو امام ابن شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے. یہ مولا کائنات کا علم تھا اور آپ کے علم کی وسعت یہ تھی. اسی بنا پر پوری روئے زمین پر انسانیت میں سے انبیاء کے علاوہ سوائے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے منبر پر کھڑے ہو کے یہ کہا ہو سلونی، پوچھ لو آج جو پوچھنا چاہتے ہو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں تمہیں قرآن سے جواب دوں گا. یہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے علاوہ آج تک انسانی مخلوق میں سے کسی دوسرے نے دعویٰ ہی نہیں کیا. وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو عقل و خرد کی ان بلندیوں پر رکھا تھا، آپ کو وہ صلاحیتیں عطا کر رکھی تھی کہ جو دوسرا انسان اس مقام و مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کہ جو براہ راست اول دن سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا ہو اور جس کو براہ راست فیض نبوت ملا ہو، اس کے ساتھ کوئی کیسے مل سکتا ہے اور کیسے دوسرے انسان اس کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم حاضر تھے کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگوں جان لو حکمت کو اللہ رب العزت کی ذات نے 10 حصوں میں تقسیم فرمایا. کتنے؟ 10 حصوں میں
حکمت کو اللہ رب العزت کی ذات نے تقسیم فرمایا اور اس میں سے ایک حصہ پوری دنیا کو دیا اور 9 حصے فقط علی کو دیے۔ علم کے، حکمت کے، دانائی کے 9 حصے اکیلے علی کو دیے اور ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے مولا کائنات کو علمی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کو بھی حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے روایت کیا۔ پھر حضرت سعید بن المسیب انہوں نے بھی وہی بات ارشاد فرمائی کہ مولا کائنات کے علاوہ کوئی شخص روئے زمین پر ایسا نہیں جو منبر پر علل اعلان کھڑا ہو کے یہ کہہ سکے کہ لوگوں جو مجھ سے پوچھنا ہے آج پوچھ لو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں تمہیں قرآن سے اس کا جواب دوں گا۔ یہ مولا کائنات کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا یہ دعویٰ ہو۔ اور وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ، کیوں مولا کائنات نے یہ اعلان فرمایا، کیوں یہ دعویٰ فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں یا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جس علم، حکمت اور دانائی کا دروازہ علی ہو، پھر وہ ممبر پر بیٹھ کے کیوں نہ یہ اعلان کرے کہ جو پوچھنا ہے آج مجھ سے پوچھ لو، وہ قرآن کا عالم کیوں نہ ہو؟ پھر قرآن، حدیث، سنت، جتنے عربی علوم ہیں ان کو سمجھنے کے لیے قواعد کی ضرورت ہوتی ہے، سیغوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی شخص بھی قرآن کو اس وقت تک سمجھ نہیں سکتا، حدیث کو سمجھ نہیں سکتا کہ جب تک وہ عربی گرامر کو سمجھ نہ لے۔ اور عربی گرامر کے جو علوم ہیں وہ صرف اور نحو، اور یہ صرف اور نحو یہ ایسے علوم ہیں کہ آج بھی عالم عرب کے لوگ جو ہیں، علماء عالم عرب کے لوگ، وہ آج بھی اس سے کنی کتراتے ہیں، ان کو بھی یہ مشکل لگتا ہے عربی گرامر کا۔ اب مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم وہ اس علم کے بانی ہیں، یہ علم انہوں نے ایجاد کیا، صرف اور نحو، کہ جو آج بھی انسانوں کو مشکل لگتا ہے۔ پھر مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے علم کا حال کیا ہوگا، کیا مقام ہوگا آپ کے علم کا کہ جس کو ہر انسان مشکل گردانتا ہے، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم خود اس علم کے بانی ہیں اور اس کے موجد ہیں، علم الصرف کے اور علم النحو کے۔ ہوا یوں کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، اس کو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی انہوں نے اس کو لکھا ہے اور اپنی کتاب میں اس روایت کو درج فرمایا، اور پھر اس کو امام ذہبی انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں نقل فرمایا کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ان کے خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ سر جھکائے پریشان بیٹھے، تو میں نے پوچھا، میں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین علیہ السلام، آپ کیوں متفکر بیٹھے ہیں، کس چیز کی فکر ہے، کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پریشان اور متفکر کیوں نہ ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے شہر کے جو لوگ ہیں وہ عربی کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، وہ عربی کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، میں سنتا ہوں ان کو، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ عربی زبان کے جو اصول اور قواعد ہیں میں وہ لکھ دوں تاکہ تم ان لوگوں کو آگے پہنچا دو اور ایک یادداشت بن جائے، تاکہ یہ لوگ عربی اپنی سیدھی کر لیں، عربی کو سمجھ لیں۔ وہ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں حضور، آپ ضرور ایسا کریں۔ پھر وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں،
مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم سے میں نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ ایسا کر دیں تو ہمیں آپ کے ذریعے ایک نئی زندگی مل جائے گی اور ہماری یہ جو زبان ہے عربی اس کو بقا حاصل ہو جائے گی، یہ زبان باقی رہ جائے گی اگر آپ ایسا فرما دیں۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس گفتگو کے 3 دن بعد میری مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوئی، تو مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھے وہ اصول اور قواعد جو تھے صرف اور نحو کے، وہ عربی اصول و قواعد کی ایک کتاب مولا کائنات نے مجھے پیش فرما دی، کہ جس کو آج لوگ مشکل سمجھتے ہیں، مولا کائنات نے 3 دن میں فقط وہ اصول اور قواعد تحریر فرما کے مولا کائنات نے اس امت کے حوالے کر دیے۔ یہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ ہے۔ اور علوم میں سے صرف کو علم کا باپ اور نحو کو ماں کہا جاتا ہے، یہ ماں اور باپ کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص آج عالم بنتا ہے، جو شخص بھی عالم بنتا ہے، وہ صرف اور نحو کے قواعد کو لازمی پڑھتا ہے، اس کے لیے وہ لازمی جز ہوتا ہے۔ تو جو مولا کائنات کے دیے ہوئے علم صرف اور نحو کو تو پڑھے، اور صرف اور نحو کو پڑھ کے اس علم کو علم کا ماں اور باپ بھی سمجھے، اور پھر وہ بغض بھی مولا کائنات سے رکھے، یہ کتنی بڑی منافقت ہے اور جہالت اور 2 نمبری ہے کہ علم بھی ان کا دیا ہوا پڑھیں اور پھر مخالفت بھی انہی کی کریں، بغض اور کینہ بھی انہی سے رکھیں۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی خصوصیت بیان فرماتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم علی کے بارے میں آ کے مجھ سے باتیں کرتے ہو، مجھے شکایت کرتے ہو، علی اس امت کا اتنا بڑا عالم ہے کہ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ تم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہو، علی سے بغض رکھتے ہو۔ علی کا بغض قرآن کو سینے میں اترنے نہیں دیتا، اور فقط قرآن کی محبت کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ علی کی محبت بھی کافی ہے، وہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن اس وقت تک آپ کے دل کو ہدایت کے نور سے منور نہیں کر سکتا کہ جب تک اس دل میں علی المرتضیٰ کی محبت بھی جاگزین نہ ہو جائے، جب تک اس دل میں مولا علی المرتضیٰ کی محبت نہ بیٹھ جائے، اس وقت تک قرآن بھی نور ہدایت آپ کے دل میں منتقل نہیں کرتا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ قیامت تک علی اور قرآن اکٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں علی بھی اور قرآن بھی اکٹھے مل کر حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے، حوض کوثر پر ان کی مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا علمی مقام اور مرتبہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم آپ وہ شخص ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ آپ سے لاڈ بھی کیا، محبت بھی کی، اور آپ کو سر فہرست بھی رکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کا حصہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت مولا کائنات سے فرماتے ہیں کہ اپنی جان کے اور روح کے اس حصے کو مولا کائنات کی زوجیت میں دیتے ہیں۔ پھر مولا کائنات کی خصوصیت ہے کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کو آواز دیتے ہیں اور مولا کائنات کو بلاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ ایک ہی وقت میں اللہ کا محب بھی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی ہوگا، تو میں اس شخص کو یہ جھنڈا دوں گا۔ پھر مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ نے وہ جھنڈا پکڑا تو پھر آپ کی جرأت، شجاعت اور بہادری کا عالم یہ تھا
کہ پھر مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم شکست کے ساتھ نہیں پلٹے بلکہ فتح یاب ہو کر واپس آتے۔ یہ جرت اور بہادری ہے، یہ شجاعت ہے مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کی طرف جا رہے ہیں، غزوہ تبوک کے لیے مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کو اپنا خلیفہ جانشین اور نائب بنایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضرت مولا کائنات عرض کرنے لگے حضور کیا آپ مجھے خواتین اور بچوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں بھی ایک جوان مرد ہوں اور شجاعت ہے، بہادری ہے میرے اندر بھی، جنگ لڑنے کا جذبہ ہے مجھ میں بھی، تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیوں مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان خواتین اور بچوں کے پاس؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی پریشان نہ ہو، تیرا میرے ساتھ وہی رشتہ تعلق اور نسبت ہے کہ جو موسیٰ اور ہارون کی تھی، فقط معاملہ یہ ہے کہ ہارون اللہ کے نبی تھے لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن نسبت تیری اور میری وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تھی۔ پھر مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، یہ آپ کی ہی شان ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرماتے ہیں تو آقا علیہ السلام اپنے بستر پر مولا کائنات کو سلاتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے شہزادوں کے نام رکھتے ہیں، حسن اور حسین۔ آقا علیہ السلام آپ کی شہزادیوں کے نام بھی خود تجویز فرماتے ہیں۔ تو مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ہی یہ خصوصیت ہے، اور آقا علیہ السلام نے آپ کو ہی یہ شان عطا کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص منافق اور مومن کی پہچان کرنا چاہے، جو شخص علی کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو جائے سمجھ لو کہ یہ مومن ہے، اور جو علی کے چہرے کو دیکھ کے چہرے پر نحوست آ جائے، پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگ جائیں، سمجھ لو یہ پکا منافق ہے۔ تو علی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار ایمان بنایا۔ پھر مولا کائنات کی ہی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ اعلان کروا دیا اور مولا کائنات کی شان واضح فرما دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ جو علی بیٹھا ہے، عبادت ہوتی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن دیکھ لو اس علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی ذات نے اس کو بھی عبادت بنا دیا۔ النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی اللہ کی ذات نے عبادت بنا دیا ہے۔ پھر کچھ لوگ ہم جیسے بھی تھے جنہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں تو پھر کیسے ہم اپنی عبادت کریں؟ تو پھر ارشاد یہ ہوتا ہے الذکر علی عبادہ، علی کا چہرہ بے شک نہ دیکھ سکو، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آج ہم جو ذکر مولا کائنات اور ذکر علی المرتضیٰ کر رہے ہیں یہ بھی عبادت میں ہیں، یہ اوقات بھی عبادت میں ہیں۔ پھر مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، یہ آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ جب مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے تو وہ اس کے بعد جب پہلا خطاب فرماتے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کل رات تم سے ایک ایسا شخص جدا ہوا ہے کہ علم میں کوئی نہ اس سے پہلے اس جیسا تھا نہ قیامت تک اس کے بعد کوئی اس جیسا آئے گا، علم میں مولا علی المرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا۔ پھر وہ ایسا شخص تھا کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا دے کر ان کو میدان جنگ میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی شکست کھا کے نہیں پلٹے، ہمیشہ فتح یاب ہو کر آئے، وہ ایسے شخص تھے۔ پھر مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں وہ علی ایک ایسے شخص کا نام تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں جنگ کر رہے ہوتے تھے
تو اللہ رب العزت کی ذات ان کی مدد اور نصرت کے لیے ان کی دائیں طرف جبرائیل اور بائیں طرف میکائیل کو ان کی مدد اور نصرت کے لیے بھیجا کرتا تھا، اور ان کے دائیں اور بائیں جبرائیل و میکائیل جنگ لڑا کرتے تھے۔ یہ ان کی شان اور ان کی خصوصیت تھی۔ تو پھر فرمایا کہ میرے والد وہ سخاوت میں بھی عظیم تھے کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جتنا مال ان کو غنیمت کا ملا یا جو کچھ ان کے حصے میں آیا وہ سارے کا سارا ہمیشہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتے اور کبھی اپنے لیے نہیں رکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا وصال اور شہادت ہوتی ہے تو میرے گھر میں 500 یا 700 درہم صرف ان کے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کا ارادہ تھا، ان کی نیت یہ تھی کہ میں ان درہم سے کوئی غلام خرید لوں گا۔ تو وہ غلام خریدنے کے لیے مولا کائنات نے صرف 700 درہم اپنے گھر رکھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی وراثت اور کوئی مال و دولت نہیں چھوڑا۔ یہ سخاوت تھی مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ اور اسی سخاوت کی ایک مثال دے کے پھر اس کو ختم کرتے ہیں موضوع کو، کہ جب خیبر فتح ہوتا ہے، خیبر میں بڑا مال غنیمت ملتا ہے، مسلمانوں کو بہت مال غنیمت ملتا ہے۔ اب اصول جنگ کا یہ ہوتا تھا کہ جو فوجی ہے اس کو ایک حصہ، اور جو سپہ سالار ہے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، آج کے عہدے کے مطابق آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جو چیف ہے آرمی کا، جو سپہ سالار ہے یا جس کے ہاتھ پر فتح ہوئی، اس کا ڈبل حصہ ہر فوجی کو، ہر سپاہی کو، جو جنگ میں شریک ہوا، ہر کسی کو ملے 70 ہزار دینار۔ کتنے؟ 70 ہزار دینار۔ اور آج جو دینار ہے وہ 4.80 82 یا 83 گرام کا ہوتا ہے۔ جتنا 4.83 گرام سونا جو ہوتا ہے وہ 1 دینار ہوتا ہے۔ 1 دینار کا وزن اتنا تھا جتنا 4.83 82 گرام سونے کا ہوتا ہے، تو وہ دینار۔ تو ہر سپاہی کو 70 ہزار دینار ملے۔ پھر اس کے بعد جو برتن اور جو جواہرات اور دیگر جو چیزیں ملی وہ الگ۔ اب مولا کائنات کے حصے میں کتنے آئے؟ بھئی سپہ سالار کا ڈبل ہوتا ہے نا۔ فوجی کو، سپاہی کو، عام شرکت کرنے والے کو ملے 70 ہزار دینار، تو مولا کائنات کے تو ڈبل ہوئے نا، کیونکہ فتح ہوئی تھی۔ تو ان کے ڈبل کتنے بنے جی؟ 1,40,000 دینار یہ مولا کائنات کے حصے میں آئے۔ اب لے کے اپنا مال تو مدینہ کی طرف چل رہے ہیں سارے، اور ہر شخص بڑا خوش ہے، بڑا راضی بازی ہے کہ جائیں گے، گھر جا کے بیوی بچوں کو دیں گے، اپنی ضرورت کا سامان خریدیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ہر شخص اپنی پلاننگ کر رہا ہے کہ میں نے اس مال کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ مدینہ کی حدود کے باہر ایک فقیر شخص آتا ہے، اور وہ آ کے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کرتا ہے، حضور میں فقیر ہوں، کچھ نہ کچھ مجھے عطا کر دیں۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم وہ فرماتے ہیں کہ اے فقیر شخص، افسوس کہ تو اس وقت آیا کہ جب علی کے پاس اب کچھ نہیں بچا، اب گھر جاتا ہوں تو گھر آ کے مجھ سے لے لینا، اب اس سفر میں جو میرے پاس تھا میں سارے کا سارا تقسیم کر آیا۔ یہ سخاوت ہے مولا کائنات کی کہ جتنا 1,40,000 دینار خیبر سے مدینہ آنے تک مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دی ہے۔ اور فقیر کو پھر انکار نہیں فرمایا، بلکہ فرمانے لگے کہ یہ جو میرے پاس تھا، جو اللہ کی ذات نے مجھے عطا کیا، وہ سارے کا سارا تو میں تقسیم کر آیا ہوں، اب گھر جا کے دیکھتا ہوں اگر کچھ پڑا ہوا ہے تو آؤ میں تجھے گھر سے دے دیتا ہوں۔ یہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم
یہ آپ کی سخاوت ہے، اور آپ کا مقام اور مرتبہ یہ، آپ کی سخاوت کا عالم یہ کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں میں واحد شخص ہوں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، میں نے کبھی زندگی میں زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیوں، آپ نے زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی؟ فرماتے ہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے مال کے اوپر، جبکہ میرے پاس کوئی ایسا مال ہے ہی نہیں، اور میں نے مال کو اتنی دیر اپنے پاس رکھا ہی نہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ میں نے مال ادھر سے آیا، ادھر اللہ کے حضور پیش کر دیا، اور میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ سخاوت تھی مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ تو پھر ان کے شہزادوں کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا کہ کھڑے کھڑے باغ بھی خریدتے ہیں، غلام بھی خریدتے ہیں، باغ بھی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، غلام بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، آپ کی سخاوت کا کیا عالم ہے کہ دین متین اس کی بقا کے لیے اپنا پورے کا پورا خانوادہ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اس گھرانے کی سخاوت ہے۔ لوگوں، ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ جڑے رہو، ہمیشہ اہل بیت کی محبت اور مودت کا دم بھرو، ہمیشہ آقا علیہ السلام کی اولاد پاک کا دامن پکڑے رکھو۔ جو اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کو تھام کے آپ جنت تک اور اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، وہ اہل بیت ہے۔ ہمیشہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آقا علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ ہمیشہ اہل بیت کی محبت میں زندہ رہو، اور اہل بیت کی محبت میں اپنی روح کو اللہ کے سپرد کرو۔ ہمیشہ ان کی محبت اور مودت کے ڈنکے بجاؤ، اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو رہو کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو محبت اہل بیت پر زندہ رکھے اور محبت اہل بیت پر موت عطا کرے۔ اللہ رب العزت کی ذات میرے اور آپ کے لیے اہل بیت کی شفاعت قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو ان کی شفاعت سے، ان کی سفارش سے بہرہ ور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔